آج جو واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے خالی کشکول۔ چالاکی، عیاری اور مکاری سے بھرپور شخص کی کہانی جو پڑھنے والوں اور سننے والوں کو دنگ کر دے گی۔ میرے آفس کا ٹائم ایسا تھا کہ مجھے فجر کی نماز کے بعد جانا پڑتا تھا، اس لیے میں فجر کے فوری بعد گھر سے نکل جاتا تھا اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا تھا۔ لیکن ہمیشہ مجھے گرو مندر اور نمائش کے درمیان ایک بوڑھا اور لاغر سا انسان اپنا کشکول لوگوں کے آگے پھیلا کر بھیک مانگتا نظر آتا تھا۔ میں بھی عذرا ہمدردی اس کے کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا۔ ایک دن اتفاق سے میری موٹر سائیکل ٹھیک اسی جگہ پر خراب ہوئی اور تمام تر کوششوں کے باوجود اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل سائٹ پر کھڑی کی اور مکینک کی تلاش میں جانے کا سوچا کہ اچانک وہی فقیر میرے پاس آیا۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان ہیں؟ میں نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی نظر آ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کا ساحر بھی ایسا تھا کہ آدمی اس کے سحر میں گم ہو جائے۔ میں نے فوراً اپنی نظروں سے ہٹا لی اور کہا کہ میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے۔ اس نے موٹر سائیکل کے قریب آ کر اچھی طرح سے اپنا ہاتھ پوری موٹر سائیکل پر پھیرا تو ایسے اسٹارٹ ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ میں جلدی میں تھا، اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن اتوار تھا، لیکن میں اپنے ٹائم پر نکل پڑا اور پھر اس فقیر کے پاس جا کر میں نے اس کو 500 روپے کا نوٹ دیا اور شکریہ ادا کیا اور ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ بابا، آپ کب سے یہ دھندا کرتے ہیں؟ اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ میرے بہت اصرار کے بعد اس نے اپنی کہانی سنائی جو کہ اس کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرا نام سانو کمار ہے۔ یہ تقریباً 40 یا 30 سال پرانی بات ہے جب میں ایک جوان اور خوبصورت تھا اور اپنے ہندو مذہب کو دنیا میں پھیلانے کے لیے سرگرم تھا، اور اس سلسلے میں حیدرآباد گیا اور لطیف آباد 7 نمبر پر اپنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی ڈالی اور لوگوں سے بھیک مانگ کر گزارا کرتا، اور جو بھی آتا اس کو اپنے مذہب کی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتا اور اپنی رقم کا زیادہ حصہ مندر پر جا کر بھگوان کے چرنوں میں رکھ دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میری پوری زندگی بدل گئی۔ ایک دن میں صبح سویرے بس اسٹاپ پر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا کہ میرے قریب ایک عورت آئی۔ وہ نقاب میں تھی اور اس نے اپنا پورا چہرہ اور جسم ڈھانپا ہوا تھا، صرف وہ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور نہ جانے میں کیسے اس کی آنکھوں کے سحر میں گم ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد اس کی آواز پر میں نے دنیا میں لوٹ آیا۔ آواز اس قدر پیاری اور شیریں تھی کہ بابو صاحب میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اے نوجوان، کاش تو کافر نہیں ہوتا تو میں تجھے اس شہر کا میئر بنا دیتی یا یہ شہر تیرے قبضے میں کر دیتی۔ پھر اس نے میرے کشکول میں 5000 کا نوٹ ڈالا اور آنن فانن غائب ہو گئی۔ اس وقت 5000 کی رقم آج کے تقریباً 50,000 کے برابر تھی۔ پھر میں روز اس کا انتظار کرتا، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد میرا کشکول کبھی خالی نہیں رہا اور روزانہ کی بنیاد میں ہزاروں روپے کمانے لگا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی
پھر اچانک ایک روز جب موسم بہت خراب تھا، گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا کی رفتار بھی بہت تیز تھی اور کسی وقت بھی بارش ہو سکتی تھی، اور بادل اس بات کا اشارہ کر رہے تھے کہ بہت طوفانی بارش ہوگی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں بارش سے بچ سکوں۔ اچانک دائیں طرف نظر پڑی تو ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت تھی جس کے در و دیوار بہت شکستہ تھے، مگر ماضی میں کبھی یہ شاندار حویلی رہی ہوگی۔ میں بھاگ کر اس میں پناہ لینے کے لیے چلا گیا۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ شاید میں نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ پھر میں جب بارش تیز ہو گئی اور ہوا بھی طوفانی چلنے لگی تو میں نے اپنے بھگوان کا شکر ادا کیا، لیکن اس جگہ پر مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ دن کا وقت تھا مگر اس کے اندر بہت اندھیرا تھا اور ایک عجیب قسم کی پرسراریت تھی جو ناقابل بیان تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ بجلی کی چمک میں نے اس کو دیکھا۔ کالی چادر میں لپٹی ہوئی وہی عورت تھی جو میرے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے کہا، ایک کافر انسان، بدقسمتی سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ کاش تم مسلمان ہو جاتا تو آج اللہ تیرے دن پھیر دیتا۔ میں نے بڑے غصے سے اس سے کہا، میں اپنا مذہب کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمان تو تجھے ہونا پڑے گا ایک دن، تو خود اپنے منہ سے مسلمان ہونے کی خواہش کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے کشکول میں کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد بارش بھی رک گئی، صرف بوندا باندی ہو رہی تھی اور ہوا بھی رک گئی۔ لیکن پون گھنٹے کی بارش میں پورا شہر ڈوب چکا تھا، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن کالے کالے بادل ابھی تک آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ وہ دوبارہ میرے پاس آ گئی، اب وہ نقاب میں نہیں تھی اور اس کا حسین چہرہ میرے سامنے تھا۔ باریک لباس میں وہ ایک حسین حور لگ رہی تھی۔ میرا دل اور نیت دونوں بھٹک رہے تھے۔ عجیب کشمکش کا معاملہ تھا۔ اس نے اپنی شیریں آواز میں کہا کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو جب تک تو مسلمان نہیں ہوگا میں تیرے طرف نہیں آ سکتی۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور مسلمان ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دوبارہ غائب ہو گئی لیکن میرے دل میں عجیب طرح کی بے چینی پھیل چکی تھی۔ دل ایسا دھڑک رہا تھا کہ جیسے باہر آ جائے گا۔ جب تھوڑا بادل اور گھٹا کم ہوئی تو میں باہر آیا۔ میرے کشکول میں جو پتھر اس نے ڈالے تھے وہ اسی طرح چمک رہے تھے۔ دن کی روشنی میں بھی ان سے عجیب قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں اس کے 2 دانے نکال کر سونار کے پاس چلا گیا۔ سونار نے دیکھتے ہی کہا، یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ اس زمانے میں بہت لوگ ایماندار ہوتے تھے۔ اس نے ان 2 ہیروں کی قیمت مجھے 5 لاکھ دی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ میں نے فوراً حیدرآباد کو خیرباد کیا اور کراچی آ گیا اور ماڈل کالونی میں ایک نیا شاندار بنگلہ خرید لیا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا میں بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ ویسے بھی کراچی شہر میں لوگوں کو ایک دوسرے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے ایک عدد چھوٹی سی دکان جوتوں کی لے لی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری دکان ایسی چلی کہ گاہک سے نمٹنے کے لیے میں
میں نے 2 سیلز مین رکھ لیے۔